حبیب صاحب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کافی دیر لگ گئی, تاخیر ہو گئی, رات ہو گئی, اگر دن میں کوئی ایسی اسٹریٹجی بنا لی جاتی تو جلدی بھی یہ آپریشن مکمل ہو سکتا. دیکھیے نیچرلی جہاں پر اس طرح کی لفٹیں ہیں وہاں پہ کچھ اس طرح کے حادثات بھی ہوتے ہوں گے, اور انہوں نے وہاں پر مقامی قسم کا کوئی طریقہ بھی ڈیوائز کر رکھا ہے. جیسے آخر کار ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک چھوٹا پلیٹ فارم بنایا ہے جو پھر اگین ایک تار ڈالی جائے گی اور وہاں سے لوگ آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں چونکہ ایک ہائٹ بہت بلند ہے, ہائٹ بہت زیادہ ہے, تقریباً یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ رفلی کوئی آدھا کلومیٹر ہے, یعنی اتنی اونچی. اب جب آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ یعنی اتنی بڑی بلڈنگ اگر آپ ذرا تصور کریں 3-4 منزل سے نیچے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے, چیزیں کہ اتنی بڑی ہائٹ ہو. تو جب وہاں پر ظاہر ہے لوگ سمجھتے ہیں, لوگ بعض اوقات سادگی سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں جناب اگر ہیلی کاپٹر مل جائے گا تو ہیلی کاپٹر تو کوئی کھلونا ہے اور اس کو ہم معلق کر لیں گے اور معلق کر کے اس میں سے ایک بندہ اترے گا اور نیچے آ کے پھر وہ ایک بندے کو اٹھا لے گا, جیسے فلموں میں بعض اوقات ہوتا ہے. مجھے خود بھی جب میں ٹی وی پر دیکھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا یہ بہت آسان ہے, ہیلی کاپٹر سے ایک بندہ ایک بچے کو پکڑے اور وہ لے جائے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہم سب کی پورے ملک کی معلومات میں یہ اضافہ بھی ہوا کہ ہیلی کاپٹر کو اتنا آسان نہیں ہے, خاص طور پر اس طرح کی سچویشن میں کہ جب ونڈ پریشر ہے, تار جو ہے وہ ایک متعین وزن کے لیے بنائی گئی تھی, نہیں چل پائی. اب اس کے اوپر جتنا بھی وزن ہے اس سے آگے اگر بڑھایا جائے, خواہ وہ ہوا کے ذریعے ہی بڑھے, تو تار ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے. گویا تمام لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کی بات تھی. تو اس لیے مقامی طور پہ مقامی لوگوں کے اطمینان کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ ان کی آواز پہ پاک فوج نے لبیک کہا, احتیاط بھی کی اور فوری طور پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کیا, اور جتنا وقت ونڈو میسر تھی اس میں ایک بچے کو نکالا بھی, اور پھر اب بھی وہاں پر فوج کے لوگ کھڑے ہیں, ایڈمنسٹریشن کھڑے ہیں, اور اب تک 2 بچے آ چکے. دوسرا اس میں عظما ایک آپ دیکھیے کہ یہ جو ہم چیئر لفٹس وغیرہ جہاں وہاں لگی ہیں, اگر آپ جیسے ہی ہزارہ ڈویژن میں جائیں تو شاید وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لگی. گلگت بلتستان میں بہت جگہ پہ لگی ہوئی ہیں, اور سوات کے بعض علاقوں میں بہت ساری لفٹیں اس طرح کی لگی ہوئی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس پورے کے پورے کام کو, جیسے آج کمشنر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے اس پورے کے پورے کام کو پرائیویٹ سیکٹر پہ چھوڑ رکھا ہے. بالکل ہوا اس طرح کہ ایک دفعہ جب 2010 میں سیلاب آیا تھا تو میں مینگورا سے آگے کالام کی طرف تھا, تو وہ سڑک تو ٹوٹ چکی تھی, لیکن قبل کی طرف جانے کے لیے دوسری طرف جو دریا کے دوسری طرف جو علاقہ تھا وہاں سے کچھ پھل آنے تھے اور لوگوں نے جانا تھا, اور پل ٹوٹ چکا تھا. ہوا یہ کہ سیلاب کی وجہ سے جب پل ٹوٹ گیا تو کسی نے لا کے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ڈپٹی کمشنر نے کچھ مدد حاصل کی لوگوں کی, اور انہوں نے ایک لفٹ لگا دی وہاں پہ اسی طرح کی ڈولی لفٹ. جی ڈولی لفٹ جو ہے نا وہ لگا دی. اچھا مجھے بھی اس میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا, دریا کے اوپر دریا نیچے ٹھاٹھے مار رہا ہے, سیلابی دریا ہے, اور میں اس کے اوپر سے گزر رہا ہوں. تو وہ نہایت خوفناک تجربہ, تھرلنگ تجربہ تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے اسی وقت بھی یہ احساس ہوا کہ ہم نے, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے وہ کوئی تعداد مقرر نہیں تھی کہ اس میں ایک وقت میں 4 لوگ بیٹھیں گے, 5 بیٹھیں گے یا 10 بیٹھیں گے. سیفٹی میجرز نہیں لیے. اچھا اس میں جتنے لوگ آ سکتے تھے ایک وقت میں وہ آ گئے, اور پھر جب واپس آئے تو چاہے وہ اوور لوڈڈ تھے, اور جب واپس آئے تو اس میں آڑو کی پیٹیاں بھی رکھ دی گئیں. اچھا تو گویا ایک اور وزن لاد دیا گیا. لیکن خیر الحمدللہ وہ لفٹ خیریت سے واپس پہنچ گئی. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ آخر اس کو کس نے پاس کیا ہے. تو میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ اتنی موٹی تار استعمال ہوگی, اس طرح اس کے کیل لگائے جائیں گے, اس طرح کی مشین ہوگی, اتنے لوگ اس وقت ایسے وقت میں جائیں گے. تو مجھے اس آپریٹر نے بتایا کہ نہیں جی, ایسا ہم نے کبھی کوئی تکلف نہیں کیا, جتنے لوگ بیٹھیں گے اتنے لوگ ہی اس کے اوپر ہم چلا دیں گے. تو میں نے کہا خدا نخواستہ تار جو ہے اگر اس کو کچھ ہو جائے, یہ جہاں پہ تم نے باندھ رکھی ہے اگرچہ بڑی مضبوطی سے باندھ رکھی ہے, پلر ٹوٹ جائے, اس کی کوئی صلاحیت بھی تو ہوگی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. میں بڑا حیران ہوا. تو اس کے بعد پھر میرا ایک انٹرسٹ پیدا ہوا. پھر مجھے سیلاب کے دنوں میں کافی اس طرح کی چیئر لفٹ پہ دریا کراس کرنا پڑا. اچھا, اور وہ نہایت خوفناک تجربہ تھا, بالخصوص کالام میں جب مجھے جانا تھا تو
مجھے وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ ایک پلیٹ فارم تھا ایک بڑا سا, یعنی سمجھ لیجئے کہ جتنی ایک پک اپ جو چھوٹی گاڑی ہوتی ہے اس کا جتنا پچھلے پلیٹ فارم ہوتا ہے جس میں آپ سامان رکھتے ہیں, یہ چھوٹا پلیٹ نہیں, یہ تو بہت چھوٹا ہے, وہ اتنا بڑا اسی ٹائپ کا ایک, یا یوں سمجھ لی کہ گدا گاڑی کے پیچھے جو ایک وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے اس سائز کا پلیٹ فارم تھا. اور اس پہ ہمیں آپریٹر نے کہا کہ بھائی جتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں, اور سائڈ پہ کچھ بھی نہیں تھا. بس وہ تاروں سے وہ جڑی, میرے حصے میں جو جگہ آئی وہ بالکل آخر میں تھی, اور میں وہ لفٹ چلتے وہ تو اس نے مجھے دھکا دے کے کہا کہ چڑھ جاؤ اس کے اوپر. تو میں اس کے اوپر چڑھا, تو میں نے, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کس چیز کو پکڑنا ہے. تو کسی نے مجھے سہارا دیا اور پھر ایک رسی میرے ہاتھ میں آ گئی, تو میں نے اس رسی کو پکڑ کے وہ دریا کراس کیا. تو مجھے اس دن بھی احساس ہوا, میں نے وہاں کے لوگوں کے سامنے بھی سوال کیا, اور وہاں پہ ایک تحصیلدار صاحب تھے, ان سے بھی پوچھا. انہوں نے کہا یار آپ تو پہلے آدمی ہیں, ابھی تو ہم سیلاب کی مصیبت میں, آپ کیا نئی بات کر رہے ہیں. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.